السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو گئی۔ یہ جتنا کمیونیکیشن بڑھ رہی ہے تو انسان بہت تیز چلاک ہو رہا ہے، اور جس طرح فلم انڈسٹری کے حوالے سے یہ ٹول استعمال ہوئے لوگوں کی مینٹلٹی چینج کرنے کے حوالے سے، ڈرامہ فلم کے حوالے سے، تو وہ بھی تباہیاں نظر آتی ہیں۔ آج دیکھا جائے تو ہر کوئی کسی کی سوچ جو ہے وہ اپنی سوچ کسی اپنی ذاتی سوچ نہیں ہے، بلکہ کسی کی لی ہوئی سوچوں پہ ہر کوئی عمل کر رہا ہے۔ انسان کے کردار کی پختگی ختم ہو کے رہ گئی، یوں کمیونیکیشن بڑھی، کیونکہ انسان جو وہ کسی کے ایجنٹ کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ تو میری خواہش تھی کہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ کا بینڈ بجاؤں اپنا پروڈکشن ہاؤس بنا کے، اور کردار کی خوبصورتی کو زندہ کیا جائے۔ جو رشتوں میں توازن آج ختم ہو چکا ہوا ہے، آج معاشرے میں جو ناہمواریاں ہیں، آج جو فن کے پجاری ہیں جن کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، جس طرح تلوے چاٹ کے کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی کامیابی حاصل کی ہوئی ہیں، میں ان کا بینڈ بجانا چاہتا ہوں۔ میں ایک بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس بنا کے، اس کا نام کیا ہے، جتنے بھی ہیں رائٹر ہو گئے، موسیقار ہو گئے، یہ گائک ہو گئے، یہ جتنے بھی ایکٹر ہو گئے، ان سب کا میں اس لیے بینڈ بجانا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہے، اور اپنی صلاحیتیں بنوانے کے لیے میں کبھی بھی کسی کے تلوے نہیں چاٹتا، کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ لہٰذا میں اس لیے انویسٹر ڈھونڈتا ہوں کہ میں آج پاکستان میں تو فلم انڈسٹری فلم بنانا بہت آسان ہے، 3 کروڑ 2-3-4 کروڑ پہ فلم بن جاتی ہے، اور جب آپ ایکٹر بھی خود ہوں اور فلم کا اچھا اسکرپٹ آئیڈیا بھی آپ کے پاس ہو، تو آپ کے پاس ڈائریکٹر ہو اور پروڈیوسر کے ساتھ آپ کام کرتے ہوئے کاسٹ کر کے بڑے کم بجٹ میں اچھی فلم بنا سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں جتنا اچھا ہے پیسے کمانے کے والے سے فلم انڈسٹری، میں سمجھتا ہوں کسی ملک میں بھی نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ کم بجٹ فلمیں بن سکتی ہیں، جس طرح ادھر بے روزگاری، مہنگائی ہے۔ اور دیکھا جائے تو 2-3 کروڑ کی فلم بنا کے انسان ایزیلی، آسانی کے ساتھ 1000 کروڑ، 100 کروڑ، 1000 کروڑ، 500 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ بزنس انسان کر سکتا ہے۔ اور جس قدر میرے پاس یونیک رائٹنگ میں فلمز ہیں، ان کے مرکزی خیال میرے پاس موجود ہے، میں کہتا ہوں اس طرح کے آئیڈیاز کسی کے پاس ہیں ہی نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہی فن کی میراث ہیں اور غریبی میں نام پیدا کرتے ہیں، جیسے اقبال کہتے ہیں۔ تو جو ہوس نے ٹرکی قسم کے رائٹر آئے، اسی طرح معاشرے کا جو سسٹم ختم ہو گیا، یورپ کا ٹرینڈ جب ادھر ایشیا میں لے کے آئے، تو آج کیا ہو رہا ہے، یہ انڈسٹری کی ہی تباہیاں ہیں کہ نوجوان نسل ٹک ٹاک پہ اور مختلف سوشل میڈیا پہ بھونگیاں مارتی نظر آ رہے ہیں اور عجیب سی حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے فلموں میں رشتوں کا توازن قائم کیا جاتا تھا، رشتوں کا احساس پیدا کیا جاتا تھا فلمز کے ذریعے۔ آج فلمز کے ذریعے ہوس کو پروموٹ جب کیا گیا، جب فلم اور ڈرامہ کے ذریعے ایک بے معنی سے عشق ہو، وہ عشق جس سے انسان کی تباہی ہے، نہ کہ انسان کا کردار تعمیر ہوتا ہے۔ عشق تو بات کرتا ہے نا، ظاہری ہستی مٹا کے روح کی پرواز اور روح تڑپتی ہے، یہاں پہ یہ نہیں ہے، بلکہ ظاہری لذتوں کے لیے انسان اپنی ہستی کو مٹاتا ہے، اور کتے، بلیوں، جانوروں کی طرح انسان زندگی کرتا ہے، جسے اپنے شخصیت کا تاثر احساس نہیں ہے کہ اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ پھول خوشبو دے رہا ہے، درخت بدستور اپنے ہی وجود قائم کیے ہوئے ہیں، اس سے جتنی بھی انسان پیدا دنیا میں مخلوقات ہیں وہ اپنے اپنے جو خوبیاں اللہ نے ان کو دی اس پہ قائم ہیں، مگر انسان اس قدر بگڑ گیا، انسان کے درجے سے ہی گر گیا، بد کرداریوں کی وجہ سے، اخلاقی پستیوں کی وجہ سے، اور یوں وہ شیطان کا ایجنڈا سیٹ کر دیا۔ آج میں سمجھتا ہوں اسی ٹول کو ہم استعمال کرتے ہوئے ہم دنیا کا نظام تبدیل کر سکتے ہیں، نہ صرف پیسہ کما سکتی ہے بلکہ پوری دنیا کا نظام تبدیل کر سکتی ہے، اور جہاں پہ غریب لوگ ہیں ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں ہے، جتنے بھی یہ غلط قسم کے کنٹینٹ ہیں ان کا بھی خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے خلاف بغاوت ہم لوگوں کے درمیان پیدا کریں گے، یعنی کہ بیزاری پیدا کریں گے، اور بتائیں گے کہ اصل زندگی کا مزہ کردار کی خوبصورتی میں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو ہی ماننے سے ہے، نہ کہ یہ طائفوں جیسا کلچر پروموٹ کرنے سے، دلالوں جیسی زندگی گزارنے سے کوئی انسان کو عزت نہیں ملتی، اور نہ ہی اس میں کوئی فن ہوتا ہے، بلکہ ایسے لوگ تو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، کھا لیا پی لیا سو لیا، اور زندگی کا نصب العین نہیں ہے، جہاں موت آ گئی موت آ گئی۔ جو انسان کاؤنٹیبل نہیں ہے، جوابدہ نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں، انہیں تو پھر اللہ تعالیٰ عزتوں سے بھی نوازتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ جن میں خوبیاں ہی ان میں ہوتی ہیں جو پاکیزہ اور با کردار ہوتے ہیں. اسی لیے آج لوگ چھوٹے موٹے کہیں بھی ٹائم ضائع کر کے کچھ چھوٹی موٹا فن حاصل کر لیتے ہیں، مگر ان کو وہی اسی شعبے کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ غیر معمولی شخصیات نہیں ہیں. ان کے پاس اس شعبے کو بھی پروان چڑھانے کے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ذہن، دل اور دماغ میں زنار بن چکی ہوئی ہیں. ان کے دقیانوسی سوچیں ان میں پروان چڑھ چکی ہوئی ہیں. اس وجہ سے انہوں نے متعلقہ شعبوں کو ہی تباہ کر دیا جس کے وہ امبیسڈر تھے، جن کے وہ سفیر بنتے ہیں، اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو آج عشق کا مفہوم دیکھیں فوت ہو کے رہ گیا. عشق مجازی کے حوالے سے جو تصورات تھے وہ ختم ہو کے رہ گئے، اس لیے جب کردار ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سے معاشرے میں جب ایسا پیدا ہوگا تو آج تک کی دنیا میں بھی جہاں بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں میں ڈپریشن ہو رہا ہے. 2 کلاسز آ رہی ہیں. اب اسٹیٹس کے ذریعے لوگوں کو نیچا دکھایا جاتا ہے. ایک اپر کلاس ہے اور ایک بالکل تھرڈ کلاس، لوور کلاس تصور کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو محرومیوں کا، لوگوں کا مذاق اڑانا، خود کو برتری جتانا، جبکہ یہ چیزیں اللہ کے یہاں بہت ہی ناپسندیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. اس لیے جو بڑے امیر ہوتے ہیں مگر ان کے دل میں اطمینان قلب اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے اسٹیٹس کے لیے جیتے ہیں، مگر وہ انسانیت کے لیے کچھ نہیں کرتے. اور یہی نہیں ہے، وہ اللہ کے خلاف لانے بغاوت کرتے ہوئے اپنا کردار بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں. اور جیسے وہ اپنے زندگی کو، جو چھوٹی سی زندگی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ پھر تباہیاں ہی تباہیاں ہیں. اور جو اچھائی کے ساتھ کاربند رہتے ہیں اور جو ان میں احساس بھی ہوتا ہے اور وہ ان میں صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، جیسا میں محسوس کرتا ہوں، وہ دنیا کو گھمن بھی کرتے ہیں. تو جو ہی ابھی مجھے پتہ چل رہا تھا، سید انہوں نے میرا پوچھا واللہ عالم یہ جھوٹی خبر کسی سے پھیلائی ہے جو غلط ہے. وہ کہہ رہا تھا کنگ آف آل ہیروز کو سلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں اپنی فلم میں، یہ بڑا یونیک پرسنالٹی. واللہ عالم یہ صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں پتہ، مگر یہ علیحدہ سے بات ہے. میں اپنا پروڈکشن ہاؤس بنا کے سال میں چاہتا ہوں کم ایٹ لیسٹ 2 فلمیں آئیں، اور اس کا نام کیا ہے ایک ہیوج پروڈکشن ہاؤس، اور جہاں پہ یہ جتنے بھی اپنے فن کے پجاری ہیں، چاہے انڈیا کے چاہے پاکستان کے یا کہیں بھی، یہ میرے پروڈکشن ہاؤس میں کام کرنے کو لیے کہ ہم مفت میں کام کریں گے، پلیز ہمیں ایک دفعہ چانس دے دیں اپنے پروڈکشن ہاؤس میں. اور یہ بھیک مانگیں گے جتنے بڑے بڑے گلوکار پاکستان کے، جتنے اپنے وہ جو کہتے ہیں ہم نے انڈیا جا کے گایا یہ وہ، یا کوئی بھی. اور میرا اس قدر ہائی لیول کا کام ہوگا، میں جیسا محسوس کرتا ہوں کہ وہ کہیں گے اس طرح ہم نے اپنی فلم ریلیز نہیں کرنی کیونکہ کنگ آف آل ہیروز کی فلم آ رہی ہے تو ہماری فلم فلاپ ہو جائے گی. جب اس کی فلم نہیں آئے گی تو پھر تو اسی طرح میں اتنا ہالی پیڈ ایکٹر ہو جاؤں گا کہ تمام پروڈیوسر جو ہیں وہ کہیں گے چلو مختلف فلمیں بنانے کی بجائے ایک ہی فلم بنا لیتے ہیں اور آصف جاوید کو کاسٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہی فلم ہمارا تمام خسارے نکال دے گی. اگر ہم نے علیحدہ علیحدہ فلمیں بنائی تو وہ ہونی تو فلاپ نہیں ہے نا. یہ ہم اس طرح کی خوشخبریاں بھی پاتے ہیں، مگر ہم جب اپنے تخیلات پہ اور اپنے دل کی گہرائیوں سے جب باتیں کرتے ہیں تو ہم اپنی ہی دنیا میں گم ہو کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا عجیب بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. اوکے، آپ سے اجازت چاہیں گے، خدا حافظ. دیکھتے رہیے خواجہ آن لائن 12. اگر آپ نے اصلاحی ویڈیوز دیکھنی ہے اور اگر میری سنگنگ کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنی ہے وہ بھی ادھر موجود ہیں. غالب کے حوالے سے، کلامی اقبال کے حوالے سے، یا میرا ہی لکھا ہوا کلام. سنگ تراش ہوں، دل نواز ہوں، بھولی بھٹکیوں سے بیزار ہوں، تیری چاہتیں جھوٹی، تیری باتیں بھیگی، جا مجھ سے دور ہو جا. خدا حافظ. لگاؤ اس کو.